السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں پورا قرآن کریم اتارا گیا۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ یوں کہیے کہ کبھی کبھی آیت کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک ٹکڑا لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا ہے وہ ہے غیر اولی الضرر، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے۔ یہ ایک طویل کا آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ پورے قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ ایک ہی دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ اور یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ان کا سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، چونکہ اللہ رب العزت حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اس کے حکیمانہ شان کے خلاف یہ بات تھی کہ پورے قرآن کریم کو ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جائے، بلکہ اس کے حکیمانہ شان کے موافق یہ بات تھی کہ قرآن کریم کو بتدریج دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا جائے۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا تھوڑا سا دشوار ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ اس سے آپ کا دل اور مضبوط ہوتا تھا، اور آپ کو ایک طرف سے تسلی ملتی تھی۔ اچھا، اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے کہ کوئی سوال ابھی نہیں آیا اور اس کا جواب پہلے دے دیا جائے تو یہ تھوڑی سی حکمت کے خلاف ہے۔ تو ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا کہ جس وقت لوگ سوالات کیا کرتے تھے یا وہ واقعات پیش آتے تھے، اسی وقت اس واقعے کے مناسب کوئی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ کھل کر کے سامنے آتی تھی۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کے بنا پر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت قرآن کریم کو بیک وقت ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں کیا، بلکہ دھیرے دھیرے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔